بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ کون سا خاص ذکر ہے جو ہماری روح کی غذا ہے۔ ناظرین، ایک فرشتہ جو کروڑوں سالوں سے اللہ کے ذکر میں مصروف ہے، جب وہ اپنے قریب سے ایک انسانی روح کو گزرتے ہوئے دیکھتا ہے تو حیرت میں گم ہو جاتا ہے کہ اس روح کے پاس کروڑوں سالوں کی عبادت موجود ہے، حالانکہ زمین پر تو یہ چند سال گزار کر ہی آیا ہے۔ کہ یہ انسان ایسا کون سا ذکر کرتا ہے کہ جس کو کرنے سے اس کو کروڑوں سالوں کی عبادت کا ثواب ملا ہے اور وہ مجھ سے سبقت لے گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم انسان یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جسم چھوٹا سا ہے، لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ اس چھوٹے سے جسم میں کتنا بڑا جہان آباد ہے۔ آخر وہ جہان کون سا ہے جو خود ہمیں دکھائی نہیں دیتا، اور اللہ کا وہ ایسا کون سا خاص ذکر ہے جو ہمیں دیدار الہی تک لے جاتا ہے۔ ناظرین، ہم بس اپنے جسم کی خوراک کو پورا کرنے میں لگے رہتے ہیں، مگر روح کی غذا کے بارے میں سوچنے کی کوشش نہیں کرتے کہ اس کو کیا چاہیے۔ آخرکار اچھی خوراک نہ ملنے پر ہماری روح بیمار ہوتی چلی جاتی ہے اور ایک دن نفس کے تابع ہو جاتی ہے، اور یہ نفس وہ ہے کہ جو انسان اور اللہ پاک کے درمیان ایک بہت بڑا حجاب ہے۔ آخر اس حجاب کو ہٹانے کے لیے کوئی تو ایسا ذکر ہوگا جس سے روح زندہ رہتی ہے اور اپنے رب سے جا ملتی ہے۔ یہ ہم انسانوں کے لیے بہت بدقسمتی ہے کہ ہمیں جسمانی خوراک کے بارے میں تو تفصیل سے بتایا جاتا ہے، لیکن روحانی خوراک کے بارے میں ہمیں کوئی علم نہیں ہوتا۔ ناظرین، اللہ کا ایک وہ ذکر ہے جو زبان سے کہا جاتا ہے۔ بعض لوگ آہستہ آواز میں کرتے ہیں اور بعض بلند آواز میں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے صفاتی ناموں سے اللہ پاک کو پکارا جاتا ہے، اور جب آپ کی زبان ان صفاتی ناموں کا ذکر کرتی ہے تو زبان میں ایک تاثیر پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ کے ان خاص ناموں کو ہم اپنی زندگی میں محسوس کرنے لگتے ہیں۔ حضرت سخی سلطان بہاؤالدین فرماتے ہیں کہ ذکر کا تعلق آواز سے نہیں ہے، آواز کے ساتھ کیا گیا ذکر زبان کی خوراک تو ہوتا ہے، مگر روح کی غذا نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اپنے رب کا ذکر کرو خفیہ طریقے سے، اور یہ خفیہ ذکر دوسرے اذکار سے بالکل الگ ہے۔ ناظرین، بہت سے اولیاء کرام یہ بتاتے ہیں کہ ذکر کا تعلق سانسوں کے ساتھ ہے، اور بعض لوگ سانسوں کے اندر جانے اور باہر آنے کے ساتھ بھی ذکر کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہماری روح کی غذا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ذاتی ہے اور باقی صفاتی ہیں۔ آپ سب ایک بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ انسانی جسم میں دل کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ ناظرین، جب آپ آنکھیں بند کر کے اپنے دل کی دھڑکن کو محسوس کرتے ہیں تو اس دھڑکن کے ساتھ ساتھ اپنے دل میں ہی اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو کروڑوں سالوں کی عبادت ہو جاتی ہے۔ جب انسان کا دل خون کے لیے پمپ کرتا ہے اور ساتھ ساتھ اللہ کا نام پکارتا ہے تو پھر اللہ کے نام کی گونج جسم میں موجود تمام بلڈ سیلز کے اندر گونجتی ہے۔ جیسے ہی ہمارے دل نے خون پمپ کرتے وقت ایک دفعہ اللہ کہا
تو کروڑوں دفعہ اللہ تعالیٰ کا نام جسم کے ہر کونے میں گونج جاتا ہے۔ یہی وہ خاص اللہ کا ذکر ہے جس کی بدولت انسان فرشتوں سے بھی سبقت لے جاتا ہے، کیونکہ فرشتوں کے پاس نورانی جسم تو ہے لیکن اس میں دل نہیں ہے۔ جب کوئی ہم جیسا عام انسان کچھ عرصہ مسلسل دل سے اللہ کا نام کا ذکر کرتا ہے تو آہستہ آہستہ سے اس کی روح میں بھی ایک نئی تازگی آ جاتی ہے۔ پھر خوابوں کا ایک امتحان شروع ہو جاتا ہے، تب انسان اپنے آپ کو پہچاننا شروع کر دیتا ہے، جس کے بعد انسان اللہ کے عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ پھر اسے دنیا داری کی کوئی فکر نہیں رہتی، تب وہ صرف اپنے رب کے ذکر میں مصروف رہتا ہے۔ پھر انسان کو وہ مقام حاصل ہو جاتا ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا ہے کہ جب کوئی انسان میرا قرب حاصل کر لیتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، یعنی انسان کے روم روم میں اللہ پاک سما جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد انسان جو بھی کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی کرتا ہے، اللہ پاک کے عشق میں اس قدر ڈوب جاتا ہے کہ خود کو فنا کر لیتا ہے۔ پھر وہ قرب الہی کے مزید قریب ہوتا ہوا ان 18,000 جہانوں تک پہنچ جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام اور اولیاء کرام کے لیے تخلیق فرمائے ہیں۔ ناظرین، جب لاکھوں فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے تھے تو پھر انسان کو تخلیق کرنا صرف عبادت کے لیے نہیں تھا۔ ایک حدیث میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا اور میں نے چاہا کہ پہچانا جانا چاہیے، اس لیے ہر انسان اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی پہچان کے لیے آیا ہے، جس کو معرفت الہی کہتے ہیں، اور جس نے اس دنیا میں آ کر معرفت الہی حاصل کر لی تو وہ کامیاب ہوا، لیکن جس نے معرفت الہی کو نہ جانا اس کا اس دنیا میں آنا یا نہ آنا ایک ہی برابر ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں اپنے نام کا ذکر روشن کر دے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرما دے، آمین سو آمین۔